کوئی بہت بدتمیزی سے پیش آئے گا تو وہ اس کے ساتھ بہت خلق سے اور کرم سے پیش آئے گا. دیکھیں کوئی ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آئے تو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ تو برابری ہو رہی ہے، اخلاق نہ ہوا. اخلاق کس سے کہتے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں آپ اس کے ساتھ اخلاق پیش کریں، یہ ہوتے ہیں اخلاق. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے بیٹھنے کے لیے سیٹ دے رہا ہو اور میں اس کو کہوں نہیں آپ تشریف رکھیں، یہ اخلاق نہیں، یہ تو برابری ہونا. احسان کے بدلے میں احسان ہوگی. کرم کیا ہے؟ کرم یہ ہے نا کہ کوئی مجھ سے جگہ چھینے پھر میں اس کو جگہ دوں، یہ ہوتا ہے اخلاق. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس معاملے میں آپ چیک کریں گے تو شاید ہم سب ناکام ہیں پہلے سے. بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد کے اندر بھی مسلمان وہ جگہ دیکھ کر بیٹھتا ہے جہاں پنکھا ہوتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں کھانا کھاتے تھے رسول اللہ کے دور میں یا خیر القرون کے اندر، تو گوشت تو ایک دوسرے کے آگے ڈھکیل دیتے تھے اس وقت جب وہ نہ دیکھ رہا ہوتا. یعنی وہ نہ دیکھ رہا اس وقت تو بڑی خاموشی سے اچھا لقمہ یا اچھی غذائیں یا اچھی کھجوریں اس کے آگے رکھ دیتے تھے. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ میرے آگے کتنی خوبصورتی سے اچھے لقمے رکھ دیے تھے. آج صورت حال ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں کھا رہے ہیں تو پھر کیا صورت ہے؟ یہ بات اگر کہوں تو شاید گراں گزرے لوگوں کو، لیکن ہے بڑی بھیانک صورت. بلکہ کتنی گری ہوئی سوچ ہو گئی. کسی گھر شادی میں جاتے ہیں تو کھانا لوگ اس نیت سے ضائع کرتے ہیں وہاں کے اس کے کی شادی ہے، ہم کھانا جا کے ضائع کریں گے تو کھانا گھٹ جائے گا تو اس کی بے عزتی ہوگی. کتنی سوچ گر چکی. یہ اسلامی سوچ ہے. اس کا مطلب یہ کہ دینداری جو تھی وہ دینداری اصل ہمارے سامنے ابھی تک آ نہیں سکی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے گالی نہ دے تو میں دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کروں گا کہ میں ان کو گالی نہ دوں. جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے میری غیبت نہ کرے تو میں دوسرے کے لیے بھی یہی پسند کروں کہ میں اس کی غیبت نہ کروں. جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ لوگ مجھے ذلیل نہ کرے تو میں دوسرے کے لیے بھی یہی پسند کروں کہ میں بھی اس کو ذلیل نہ کروں. اگر یہ چیز ہو گئی نا سارے معاملات ختم. بہرحال تو بات دور نہ جائے، مختصر یہ کہ زید نے یہ پلان کیا کہ بدتمیزی پر بھی وہ کرم کریں گے. یہ نشانی رہ گئی، یہ چیک کرنا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو کچھ معاملات تھے، انہوں نے خود سے بڑھ کے کہا کہ محمد آپ مجھ سے کھجوریں قرض لے لیں اور فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں دن آپ مجھے لوٹا دیں. ابھی مدت میں 3 دن باقی تھے. مدت میں 3 دن باقی تھے. زید جو عالم تھے یہودیوں کے آگے کھڑے ہو گئے اور ابھی 3 دن باقی. کہتے ہیں کہ میری کھجوریں دو، اور مانگنے کے بعد کہنے لگے کہ تم اولاد عبد المطلب کو میں جانتا ہوں کہ تم لوگ لین دین میں اچھے لوگ نہیں ہو. معاذ یہ کہا. حالانکہ 3 دن ابھی باقی ہے اور بدتمیزی کا یہ حال. وہاں تو فاروق اعظم تھے، پھر تیور بدل گئے، تلوار نکالی کہ کیا بکتے ہو، اس طرح کی بات ان کے ساتھ کرتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ مجھ سے بات کرتے ہیں تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے، دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو کہتے ہیں اچھے سے کہ بھی اچھے سے طلب کرو، لیکن مجھے بھی تو کہو کہ ان کا قرضہ دے دو. اب چونکہ تم نے ان کو تلوار نکال کر کے جب وہ دہشت میں مبتلا کیا تو جاؤ ابھی قرضہ دو، ابھی دو جتنا ہے ان کا، اور دیکھو کچھ بڑھا کے دینا، کیونکہ جب تم نے تلوار نکالی نا تو ان کا دل دکھا ہوگا، تو بڑھا کے دو گے تو دل پر مرہم رکھ دیا جائے. جاؤ دو. وہ جب چلے تو زید نے تعارف کرا عمر مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں کون ہے آپ؟ کہا میں وہ یہودیوں کا فلاں عالم ہے. میں وہی تم. آپ عالم ہو کر ایسا کر رہے تھے؟ کہا میں چیک کر رہا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ ان کے اخلاق ایسے ہوں گے جو جتنی بدتمیزی پہ اتر آئے گا وہ اتنا اس پر کرم کریں گے. ساری نشانیاں دیکھ لیا تھا، ایک آخری نشانی باقی تھی وہ بھی دیکھ لیا. سو میں گواہ رہنا میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد. دینداری کو یعنی کوئی ہمیں کہیں دیکھے متاثر ہو لباس سے. ہمارے لباس میں بھی ایک دینداری ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اپنے لباس صاف ستھرے رکھو. جس ماحول میں رہتے ہو اگر اپنی حیثیت ہے
تو حیثیت کے مطابق اچھا کپڑا پہنو، اچھی سواریاں استعمال کرو اور مسواک کا استعمال کرو، یعنی لوگ تمہیں دیکھے تو تمہاری طرف سے وہ متاثر ہونا چاہیے، نہ کہ بدزن ہو۔ اب آج کل لوگ سادگی میں سمجھتے ہیں کہ میلے کچیلے کپڑے ہو، منہ سے بدبو آ رہی ہو اور بالکل عجیب سا پن ہو۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ جو لباس آپ شادی اور ولیمے میں پہن کے جانے میں شرماتے ہیں، ایسا لباس جو شادی اور ولیمے میں پہن کے آپ شرماتے ہو، اگر وہ لباس آپ مسجد میں پہن کر آ رہے ہیں تو یہ دربار الہی کی توہین ہے گویا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب مسجد آؤ تو زینت کے ساتھ۔ ہمارے بزرگان دین جب مسجد جاتے تھے دولہے کی طرح سج کر جاتے۔ دین گیا نا، ابھی اگر اس کی تشریح کی جائے تو راتیں چاہیے۔ تو بہرحال مجھے یہ آپ سے عرض کرنا ہے، ہندوستان کے اس ماحول میں اگر کھڑے ہونا ہے پوری قوت کے ساتھ تو محنت اپنے آپ پر کیجیے اور اپنے بچوں پہ کیجیے، دیندار بنیں۔ نمبر 1 دیندار، ایک چیز اس کی ایک مثال اور دیتے ہیں بہت اختصار سے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، حدیث آپ کی نظروں سے گزری ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہاں کچھ مہمان آئے۔ دیکھو دینداری کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہاں کچھ مہمان آئے۔ اس دور میں بیت المال نہیں تھا، ابھی بیت المال قائم نہیں ہوا تھا، لنگر کا سسٹم بھی ابھی قائم نہیں ہوا تھا۔ اس وقت جب مہمان آتے تھے تو حضور علیہ السلام فرماتے تھے یہ میرے مہمان ہیں۔ وہ مسلم بھی ہوتے تھے، غیر مسلم بھی ہوتے تھے، زیادہ تر غیر مسلم ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کون لے جائے گا؟ کسی نے 2 لیا، کسی نے 1 لیا، کسی نے 3 لیا، مہمان ختم ہو گئے، ایک بندہ بچا۔ اور وہ ایک بندہ بچا اور ایک صحابی بچ گئے، حضرت ابو طلحہ، ایک صحابی بچ گئے، ایک بندہ۔ پھر حضور کہنے لگے کون لے جائے گا اس کو، کون لے جائے گا اس کو، کون لے جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے سب تو اپنے مہمان چن چکے تھے، ایک صحابی بچے تھے، ایک مہمان بچا تھا، لیکن یہ اس لیے نہیں لے جا رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ 3 دن سے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، اس لیے لے جائیں گے تو کریں گے کیا؟ لیکن جب اللہ کے رسول نے تقاضا کیا تو انہوں نے کہا حضور یہ میں لے جاؤں گا یہ مہمان کو۔ باہر اٹھا کر لے گئے، بیوی سے کہا کہ حضور کا مہمان لایا ہوں، وہ بھی خاتون تربیت یافتہ تھی۔ یہ بھی آپ سے ایک بات عرض کروں، المیہ بہت بڑا ہے۔ مرد حضرات تو کہیں کہیں تھوڑے بہت دیندار ہو جاتے ہیں، لیکن عورتوں کو بھی وہ دین منتقل نہیں کر پاتے۔ تو میں نے بہت سارے دیندار مردوں کو ایسے دیکھا کہ ان کے گھر میں دین ہے ہی نہیں، ان کی اپنی زندگی میں دین ہے لیکن گھر میں ان کے دین نہیں۔ ان کے گھر کی بچیاں وہی آدھی آستین کے کپڑوں میں ہیں، ان کی وہی گھروں میں بچوں میں وہی غزلوں کا ماحول ہے، فلموں کا ماحول ہے، سیریلوں کا ماحول ہے، یا پھر اگر دینداری بھی ہے تو باہر تک ہے، ہم محفلوں میں دیندار ہے، گھر میں دیندار نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ دینداری اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے بیوی سے کہا کہ حضور کا مہمان لایا ہوں، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جب لے کر ہی آئے تو آپ کو پتا ہے نا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ دیکھیے بات اتنی ہے، حضور کا مہمان لے کر کے آئے ہو تو میں نے جو وہ پڑوسی سے ایک آدمی کا کھانا قرض کے طور پہ مانگا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ مہمان کو لے کے کھانے کے لیے بیٹھنا، میں تو بچوں کو پہلا فسلا کر کے سلا دوں گی، پانی پلا کر کے۔ دیکھیں دین، دیکھیں یہ دین ہے، ایک مہمان کی خاطر قربانی دے کے خود کے بچوں کو 3 دن کے فاقہ کش بچوں کو ایک مہمان کی خاطر پانی پلا کر پہلا فسلا کر سلا دوں گی، آپ بیٹھ جانا۔ شوہر نے کہا کھانا تو ایک آدمی کا ہے، 2 آدمی کھائیں گے، جب میں نہیں کھاؤں گا تو وہ کیسے کھائے گا؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں، بتی بڑی کرنے کے بہانے سے میں چراغ بجھا دوں گا اور میں منہ چلاتا رہوں گا اندھیرے میں، مہمان کو لگے گا کہ میں کھا رہا ہوں اور وہ کھاتا رہے گا، اس طرح اس کا پیٹ بھر جائے گا، ہم شکر کر کے سو جائیں گے۔ ایسے ہی وہ حضرت ابو طلحہ نے، ان کی بیوی نے بچوں کو سلا دیا، ایک آدمی کا کھانا تھا، چراغ کی بتی بڑی کرنے کے بہانے چراغ بجھ گیا، اندھیرے میں صحابی منہ چلاتے رہے، مہمان سمجھتا تھا کہ یہ کھا رہے ہیں، وہ پورا کھانا کھا گیا، اس کا پیٹ بھر گیا، دونوں میاں بیوی بچے اور بھوکے سو گئے۔ صبح ہوئی، جبریل تشریف لائے اور کہا ان کی قربانیوں پر اللہ نے یہ جنت کی بشارت دی۔ یہ دین ہے، دینداری اس کا نام ہے۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی رستے سے گزر رہے تھے، رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو دیکھا، پتھر پڑے ہوئے،
آپس میں باتیں کرنے لگے، شاید کوئی مسلمان اس راستے سے نہیں گزرا ہے اس لیے یہاں پتھر پڑے ہوئے، اگر مسلمان یہاں سے گزرتا تو ان کے نبی کا فرمان ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ یہ پتھر یہاں نہیں ہوتے اگر مسلمان گزرتا۔ اب آج یہ دیکھ لیں جہاں سب سے زیادہ اتکرمن ہو، جہاں پر بائک بے ترتیب کھڑی ہوئی ہو، جہاں پر راستے بالکل جام و سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کی بستی، یعنی صرف روزہ نماز تسبیح مصلی دین نہیں ہے، رستوں کی صفائی سے لے کر جسم کی صفائی تک، اور جسم کی صفائی سے لے کر دل کی صفائی تک، تنہائیوں میں گناہ سے بچنے تک یہ ساری دینداری ہے۔ ایسی دینداری کو کہتے ہیں پہلی چیز دیندار بنو، دیندار بنو، ایک بات ہوگی۔ نمبر 2 مالدار بنو اور مالدار بنو، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کی ہمیشہ سے سازش یہ رہی ہے کہ پہلے مسلمانوں کو غریب کرو اور پھر اس کے بعد ان کا ایمان چھینو۔ آپ دیکھیے فلسطینیوں کو پہلے غریب کیا گیا اور اب یہ ابھر کر کے آپ دیکھ لیں ان کو تقریباً 50 سال سے زائد وہ ایک بستی میں قید تھے، نہ وہ کہیں جا سکتے تھے نہ کہیں آ سکتے تھے، نہ ان کے پاسپورٹ تھے، نہ ان کا اچھا بزنس تھا۔ دنیا جانتی ہے غریب کا ایمان خریدنا آسان ہے، آج کا غریب بلال اور ابو ہریرہ کی طرح نہیں ہو سکتا، اس لیے لوگ ہمیں پہلے غریب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو انٹرنیٹ کی سہولتیں ہیں، وائی فائی کی سہولتیں ہیں، گندی فلمیں، ایک سے گیمز ہے، یہ کیوں ہے؟ تاکہ یہ کھلونے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، ہم اسی میں الجھ کر رہ جائیں، عیاشی ہے، آوارگی اسی میں ڈوب جائیں، تاکہ ہمارے بچے نہ پڑھ سکیں، نہ بزنس کر سکیں، نہ تجارت کر سکیں، نہ یا وقت کا صحیح استعمال کر سکیں۔ جب دیکھیے کسی قوم کو مصیبت اتنا نقصان نہیں پہنچاتی ہے جتنا آرام اور عیش انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مشن سے روکنے کے لیے مصیبتیں اتنی رکاوٹ نہیں ہے جتنا عیش اور آرام رکاوٹ ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ آج ہماری قوم کے جوان، خاص طور پہ نوجوان طبقہ تعیشات کا عادی ہو گیا، انہیں چھوٹے موٹے کاروبار کرنے میں شرم آتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہماری قوم غربت کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا احساس کریں، مالدار لوگ ہو رہے ہیں آپ دیکھیے، لیکن کووڈ کے بعد پورا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ ہم لوگ تو غریب کے جھونپڑوں میں بھی جاتے ہیں اور مالداروں کے محلوں میں بھی جاتے ہیں، بہت اپر کلاس کے لوگ بھی بالکل نیچے کی طرف آئے، لیکن بولے کس کو، دل کا حال بتائیں کس کو؟ اب وہ لوگ چونکہ ہم سے دعائیں چاہتے ہیں، کبھی کبھی تعویذات چاہتے ہیں، کبھی کچھ چاہتے ہیں، تو وہ دل کے سارے حالات رکھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ کروڑوں پتی آدمی آج اس کی پوزیشن کیا ہے، ایک سازش ہے مسلمانوں کو غریب کرنے کی۔ اس لیے میری گزارش ہے مالدار بنو، مالدار بنو۔ اب یہ جو کچھ باتیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے، مفلسوں کا مذہب ہے، کمزوروں کا مذہب ہے، مجھے ایسا لگتا ہے شاید کہ ان کو مغالطہ ہو رہا ہے، انہیں ٹھوکر لگ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری دور میں بھی پورے مدینے میں سب سے بڑے مالدار تھے۔ اس پر میں اگر بھی بات کرنا چاہیں تو میں اس سے بات کر کے اسے سمجھا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پورے مدینے میں اس دور میں بھی حضور علیہ السلام کی لاکھوں کی آمدنی تھی، لاکھوں کی۔ حضور علیہ السلام کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ پھر حضور پیٹ پہ پتھر کیوں باندھتے تھے؟ یہ تعلیم امت کے لیے باندھتے تھے۔ لاکھوں آتے تھے صبح اور شام ہونے سے پہلے تقسیم کر دیتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے حضور علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، آپ غور کریں، چولہا نہیں جلتا، 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا۔ آپ نے کبھی سوچا اگر آپ میں سے کسی کو پتا چل جائے کہ میں بھوکا ہوں، بریلی والوں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اگر آپ کو پتا چل جائے، سچ بولنا آپ کیا کریں گے؟ کھانے کا انبار لگ جائے گا۔ اگر میں کہہ دوں نا مجھے اس چیز کی حاجت ہے، پروگرام والوں نے نہیں پیش کیا، کھانے کا انبار لگ گیا۔ میرے جیسا ایک آدمی جو رسول اللہ سے خون کی نسبت رکھتا ہوں بہت دور، ایک سید کو آپ بریلی میں بھوکا نہیں دیکھ سکتے۔ سید الانبیاء کو صحابہ نے کیسے بھوکا دیکھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ 3 مہینے تک حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا تو صحابہ نے کیسے، کیوں کھانا نہیں پہنچایا حضور کے گھر تک؟ سوال پیدا ہوتا ہے
آپ مجھے بھوکا نہیں دے، نہیں میری بات جانے دیجئے، ایک عام انسان چھوٹا سا بچہ کہے میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مسلمان کے دل میں آج بھی اللہ نے اتنا رحم کیا، رحم ڈالا ہے کہ وہ اپنا کھانا اس کو کھلا دے گا۔ تو امتی حضور کو، وہ بھی وہ صحابہ جو جنگ میں اپنی جان اپنا مال سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان، حضور کے گھر کھانا کیوں نہیں پہنچایا؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ رسول چونکہ لاکھوں کی آمدنی ان کے پاس تھی، صبح آتے تھے شام تک تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک تو یہ اتنا مال حضور کے پاس ہے، ایک نمبر 2 گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ غیرت رسول کا عالم یہ تھا کہ صدیق اکبر کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی کہ چولہا نہیں جلائے۔ یہ بات تو حضور کے وصال کے بعد سامنے آئی ہے کہ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، حضور کی حیات میں کسی کو معلوم ہی نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، میں کچھ مانگنے نہیں آیا تم سے۔ یہ غیرت کا حال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی حضور نے کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ تو یہ مانگنے والی قوم نہیں ہے جو بھکاری ہمارے درمیان پیدا کیے جا رہے ہیں نا، بھکاری، یہ بھی آپ غور تو کریں، کیا کوئی مذہب کی بیٹی لے لیں، مذہبی لباس میں سگنل پہ کوئی بھیک مانگتی بھی نظر آتی ہے؟ ہندو کی بیٹی ہندوؤں کے مذہبی لباس میں، سکھوں کی بیٹی سکھوں کے لباس میں، عیسائیوں کی بیٹی عیسائیوں کے مذہبی لباس میں، یہودیوں کی بیٹی یہودیوں کے مذہبی لباس میں سگنل پہ بھیک مانگتی ملی۔ مسلمانی کی بیٹی برقعے میں بھیک مانگتی کیوں نظر آ رہی ہے؟ آپ غور فرمائیں، آپ غور کریں، یہ غور کرنے کا۔ اور پھر کس قوم کی بیٹی؟ جس قوم کی مسجد کا ایک ایک مینار 2-2 کروڑ کا بن رہا ہے، 5-5 کروڑ کا بن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مینار بنانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم انسان بنانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول بڑے مینار بنانے نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول بڑے انسان بنانے آئے تھے۔ بڑے مینار انقلاب نہیں پیدا کرتے، بڑے انسان انقلاب پیدا کرتے۔ اللہ کے رسول نے بڑے اتنے انسان بنائے، ابو بکر صدیق جیسا بڑا انسان، عمر جیسا بڑا انسان، عثمان جیسا بڑا انسان، علی مرتضیٰ جیسا بڑا انسان، عشرہ مبشرہ جیسے بڑے انسان۔ ان چند لوگوں کو اچھا بنا دیا، انہوں نے پوری دنیا میں اچھائی کو عام فرما دیا، 3 بر اعظموں پر اچھائی۔ تو اس میں محنت کی جائے نا کہ اچھے انسان بنائے۔ چندہ کر کے آپ مینار کیوں بنا رہے بھائیوں؟ مینار کی ضرورت نہیں، اچھے انسان بنانے کی۔ جو 2-4 کروڑ کا آپ جو وہ عمارت بنا رہے نا، مسجد کی یا مینار اور گنبد کی، وہ کروڑوں روپیہ آپ تعلیمی اداروں پہ خرچ کیجئے، تعلیمی ادارے بنائیے، اس کی ضرورت ہے۔ یا پھر کچھ لوگوں کو دولت دے کر کے کھڑا کیجئے کہ وہ بھی مالدار بنے، دیندار بنو، مالدار بنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پسند ہی نہیں تھا کہ میرا امتی مانگے۔ مشہور واقعہ ہے، مشہور روایت ہے، آپ نے پھر سنا ہوگا، لیکن موقع کی مناسبت سے صرف اشارہ دینے کے لیے تاکہ یاد تازہ ہو جائے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے بھوکے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ آئے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، آنکھیں اندر کو دسی تھی، بڑے پریشان تھے۔ آئے میرے بچے بھوکے، حضور مجھے میری مدد کرے۔ حضور کسی کو نہ نہیں کہتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام قانون دینے آئے تھے، زندگی دینے آئے تھے، شعبہ حیات دینے آئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے بچے بھوکے ہیں، تو ہنر کیا جانتا ہے وہ بتا، تو ہنر کیا جانتا ہے وہ بتا۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا، میں صرف لکڑیاں کاٹ سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک کٹورا ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ کٹورا لے کر آؤ۔ وہ کٹورا لائے، حضور نے کٹورا ہاتھ میں لے کے اس کا نیلام کیا۔ جب حضور کے ہاتھ میں کٹورا آیا تو صحابہ نے اس کی بڑی قیمت لگائی، کیونکہ کٹورا نہیں دیکھا، رسول اللہ کے ہاتھ دیکھے۔ اور پھر دستے کرم میں کٹورا دیکھا، قیمت دے کر کے خرید لی۔ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر لو، اور چونکہ تم لکڑیاں کاٹنے کا ہنر جانتے ہو، جاؤ کڑاڑی کا حصہ لے آؤ۔ وہ کڑاڑی کا لوہے کا اوپر کا حصہ خریدنے بازار گئے۔ ان کے آنے تک حضور نے ڈنڈا خود تیار کیا، اور اس کے بعد اس کو ڈنڈے کو اس میں ڈال کر کے ان کو کڑاڑی دیتے ہوئے کہا مانگنا نہیں، محنت میں برکت ہے، جاؤ محنت کرو، ٹھیک۔ اس کے بعد وہ گئے، لکڑیاں کاٹی، محنت کی۔ چند دنوں کے بعد وہ آئے جو چند دن پہلے مانگنے آیا تھا، اب وہی حضور کو نذرانہ لے کر کے آئے دینے کے لیے۔ حضور یہ قبول فرما لے۔ آقا فرماتے اللہ تجھے برکت دے، بچوں پہ خرچہ کر لے جا۔ اور پھر صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا اس کو پہچانا؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ چند دن پہلے مانگنے آیا تھا۔
اور اس کے چہرے کا رنگ پیلا تھا، ابھی تو اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، یعنی یہ ترو تازہ ہو گیا، لیکن چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا مگر لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے۔ حضور نے ان کے ہاتھ لیے اور ہاتھ لے کر کے چوم لیا۔ سب حضور کے ہاتھ چومتے تھے، حضور نے ایک مزدور کے سخت ہاتھ چوم کر بتائے کہ محنت کرنے والے اور حلال کمانے والوں کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، اور آقا نے ہاتھ چوم کر فرمایا جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، اب زکوٰۃ اس سسٹم سے دیجئے جیسے آپ کے سامنے عرض کیا جائے۔ اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کیجئے۔ اللہ نے جو پہلے تو زکوٰۃ پوری نکالی ہے، اور زکوٰۃ کے 3 حصے کیجئے۔ ایک تو مسلمان زکوٰۃ پوری نہیں نکالتا، اس لیے کبھی چوری ہوتی ہے، کبھی آگ لگتا ہے، کوئی لے کے بھاگ جاتا ہے، مگر حدیث پاک ہے جب تم اپنی زکوٰۃ پوری نکال دیتے ہو تو تمہارا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، پھر نہ چوری ہو سکتا ہے، نہ آگ، نہ کوئی لے کے بھاگ سکتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اگر نقصان سے بچنا ہے تو زکوٰۃ پوری نکالو۔ پھر اس کا طریقہ یہ ہے 3 حصے کر لو اس کے۔ ایک حصہ اس کو کرو کہ تم اپنے خاندان میں، بھائیوں میں، بھتیجوں میں، بھانجوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کسی کو دیکھو یہ دلچسپی رکھتا ہے، محنت سے آگے بڑھنے سے اس کو دلچسپی ہے، ایک پورا حصہ اٹھا کر کے اس کو دے دو اور اس سے کہو ابھی تجھے دے رہا ہوں اس رمضان میں، آئندہ رمضان میں مجھے تو بھی زکوٰۃ دینے والا چاہیے، مجھے بھی آئندہ اس قابل بننا ہے 12 مہینوں کے اندر کہ تجھے زکوٰۃ دینا ہے، باقی تو اس سے بچے اسے عام غریبوں میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دو ایک حصہ، اور ایک حصہ جہاں مدرسہ وغیرہ تعلیمی کام ہوتے ہیں وہاں پر دے دو، تو سب کا کام چل جائے گا۔ اگر ایک آدمی ہر سال آپ تیار کرتے ہو زکوٰۃ دینے والا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ رہو گے نہ رہو گے، یہ چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے۔ یہ جو آپ نے سسٹم بنا رکھا ہے نا 50-50 روپے قطار لگا کر تقسیم کرنے کا، اس سے کچھ نہیں ہونا ہے سوائے ریاکاری کے۔